ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری۔ آج کے درس میں قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے تعلق سے چند اہم باتیں رکھی جائیں گی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی بات یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن یہ امن اور خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ اس قرآن میں نہ کہیں فتنہ اور فساد کی تعلیم دی گئی ہے، نہ دہشت گردی کی تعلیم دی گئی ہے۔ پورا قرآن امن اور رحمت کا پیکر ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور محروم ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو پانے کے بعد بھی نہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ تو قرآن کریم کے احکام و مسائل کو جانتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کریم کو صحیح طور سے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ واقعی بڑے محروم لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مبارک بنایا ہے اور اس کتاب سے اپنے اختلافات کو حل کا بنیاد اور ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہیں کہیں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دو۔ پورا قرآن اختلاف کو دور کرنے کا حکم دیتا۔ قرآن میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اور قرآن اگر یہ کسی دوسری طرف سے آتا، من اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسری میں سے آتا، تو یہ اس قرآن میں آپ کو جگہ جگہ اختلاف نظر آتا۔ لیکن قرآن یہ اللہ رب العالمین کی آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس میں نہ کوئی کسی کا کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی اس میں خرابی ہے، نہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے۔ یہ کتاب مبارک ہے، کتاب شفا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے لوگوں نے اس کو صرف تلاوت آیا ہے، قرآن خوانی پڑھنے کا ماحول بنایا ہے، کیونکہ قرآن اس مقصد سے نازل نہیں ہوا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کے معنی مفہوم کو جاننا بھی عبادت ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن آج کے درس میں صرف اور صرف اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے،
کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کتاب کو پڑھیں اور تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا یا قرآن کا پڑھانے والا سب سے افضل آدمی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ قرآن طویل قرآن کا پڑھانے والا استاد دونوں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کے قاری کو امام بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، نماز کی امام آئے گا جو قرآن کا قاری ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اس کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اجر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو آدمی اللہ کی کتاب کی ایک حرف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے نیکی ہے، اور نیکی کیسی؟ ایک نہیں بلکہ 10 گنا نیکی ہے۔ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم سے بھی ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی اس کے پڑھنے پر آدمی کو 30 نیکی ملتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرے، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی لکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپے طور پر اور کھل کر کے بھی، تو یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ یعنی جو نیک کام کر رہے ہیں گویا کہ ایک تجارت ہے جس کا فائدہ اور ثواب انسان کو آخرت میں ملے گا، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی خسارہ اور کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کی دوسری فضیلت بیان کی جا رہی تھی کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی کو پڑھنے کی بڑی مہارت ہے تو اسے نیکی تو ملتی ہی ہے، لیکن اگر آدمی کو پڑھنے کی بہت زیادہ مہارت نہیں لیکن پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام برا، اچھی طرح قرآن کریم کا پڑھنے والا قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر آپ ماہر ہے تو کل قیامت بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کی صحبت سے ادا کرے گا، بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ قرآن کا پڑھنے والا رہے گا۔ لیکن جو شخص قرآن کریم کے پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتا ہے، اٹک اٹک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، اور اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، نبی کریم کہتے ہیں والذی یقرأ القرآن ويتتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران، جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اسے اچھی طرح پڑھنے میں مہارت نہیں ہے، اسے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ اٹک اٹک پڑھتا ہے، دشواری اسے ہوتی ہے، تو اس پر ڈبل اجر ہے، فلہ اجران، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے پاس ڈبل اجر ہے۔ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن کریم کو
ठहर ठहर अटक अटक कर पढ़ रहा है, कोई ये ना समझे कि ये महरूम आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, इसकी ज्यादा फजीलत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई कि जो अटक अटक पढ़ता है, उस पर पढ़ना मुश्किल होता है, तो उसे डबल अजर मिलता है। एक तो पढ़ने का और दूसरा है कि मेहनत का, कि आदमी मेहनत से पढ़ रहा है और सब्र कर रहा है, तो उस पर ये अजर का मुस्तहिक होता है। पढ़ने की तो है कि कुरान करीम के पढ़ने से, उस पर अमल करने से आदमी को दुनिया में तरक्की मिलती है। या नबी कहते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए से लोगों को इज्जत देता है, दूसरे लोगों को जलील करता है। ये किताब तरक्की का सामान है, इज्जत का सामान है। इस कुरान करीम पर अमल करने से, इसको पढ़ने से दुनिया में इज्जत मिलती है और आखिरत में बुलंदी मिलती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मक्का जा रहे थे, रास्ते में थे नाफे से मुलाकात हुई, मक्का के करीब मकाम उस्फान में। तो उमर ने पूछा कि बताओ नाफे, तुम मक्का छोड़ करके जा रहे हो, तुम अमीर किसको बनाया हो, जिम्मेदार किसको बनाया हो? क्योंकि नाफे मक्का के वाली थे, जिम्मेदार थे। हज़रत उमर ने पूछा कि मैंने जब पूछा तो मेरे नाफे ने कहा कि मैंने मक्का का जिम्मेदार इब्ने अब्जा रहमहुल्लाह को बनाया है, इब्ने अब्जा को बनाया। कि अपनी जगह जो मनसब थी, कुर्सी थी, किनको रखा है? इब्ने अब्जा को रखा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने सवाल किया कि इब्ने अब्जा कौन है? तो नाफे रहमहुल्लाह ने कहा कि वो हमारे आजाद करदा गुलामों में से हैं और उनको मैंने हाकिम बनाया है, अमीर बनाया है। हज़रत उमर ने पूछा कि वजह क्या है कि तुम गुलाम को, आजाद करदा गुलाम को अपना नायब बनाया है? हज़रत नाफे कहते हैं कि वो अल्लाह की किताब के कारी हैं, कुरान के हाफिज हैं, इल्म मीरास के आलिम हैं, प्रॉपर्टी कैसे तकसीम की जाती है उसके वो माहिर हैं, और वो काजी भी हैं, आलिम दीन भी हैं। तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुमने ठीक किया, हमारे नबी ने यही तालीम दी थी। अल्लाह के नबी की हदीस सुनाई, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए लोगों को बामे उरूज तक पहुंचा देता है और कुछ लोगों को इस किताब की नाफरमानी की वजह से जलील कर देता है। आज देखिए मुल्क हिंदुस्तान का एक शिया आदमी वसीम रदवी ने कुरान करीम की शान में गुस्ताखी की, पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत बयान की जा रही है, उसकी बुराई बयान की जा रही है, वो आदमी जलील हो रहा है। एक आदमी कुरान का माहिर है, कुरान का आलिम है, कुरान का पढ़ने वाला है, उस आदमी की कितनी इज्जत होती है। इस इज्जत और मकाम को जानना हो तो ये रवायत खुद बता रही है कि उमर रज़ी अल्लाह ने देखा कि गुलाम को ये मकाम दिया कि वो मक्का का वाली है, मक्का का जिम्मेदार बना है। तो उमर खुश हो गए, कहा कि देखो ये अल्लाह ने इज्जत दी है, इस किताब के जरिए से अल्लाह ताला लोगों को इज्जत देता है और कुछ लोगों को नाफरमानी की बुनियाद पर दुनिया में जलील करता है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया तो हम दर बदर भटक रहे हैं और फिर मारे पीटे जा रहे हैं, जलील खार हो रहे हैं। हज़रत अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला सहाबी रसूल हैं, ये 6 या 7 साल के थे। कुरान की कुछ सूरतों को उन्हें याद किया था और ये इस्लाम से पहले ये कुरान पढ़ते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले ये कुरान की कुछ सूरतों को याद कर बैठे थे। वजह ये थी कि उनके रास्ते से मुसलमान गुजरते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे, सुन सुन करके वो याद कर लिए थे। कहते अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज्जत कैसे दी? इसी कुरान के जरिए से। कहते अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किए 6 या 7 साल के थे तो उनकी पूरी कौम में सबसे ज्यादा कुरान इन्हीं को याद था, तो लोगों ने उनको इमाम बना दिया। सोच सकते हैं कि एक बच्चा है जो नबी के जमाने में कुरान के हाफिज होने की वजह से, कुरान के जानकार और पढ़ने की वजह से, याद करने की वजह से उनको इमामत का दर्जा दे दिया गया कि वो मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाते थे।
یہ عزت ان کو کہاں سے ملی؟ یہ عزت ان کو اس قرآن کے حوالے سے ملی، قرآن کی وجہ سے ملی، قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی وجہ سے ملی۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ایسی جگہوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی سکینتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں قرآن کریم کی پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کے معنی مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان پر سکینتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ایسے لوگ اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے لوگوں کا اپنے درمیان، مقرر فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی قرآن کریم کو پڑھائے، اس کو سمجھے اور معنی مفہوم کو جانے تو اللہ کی سکینتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں، رحمت نہیں، سکون نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو باندھ کے رکھ دیا ہے، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، قرآن کے معنی کو جانتے نہیں، جب کہیں حلف لینا ہوتا ہے تو قرآن کو اٹھا کر کے قسم کھاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ قرآن کو ہاتھ ملے قسم کھانا یہ کوئی عبادت کی چیز نہیں ہے۔ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو اپنے سینوں محسوس کرنے کے لیے اور اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اس سے خیر و برکت ہوتی ہے، گھروں میں سکون اطمینان ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کل قیامت دن شفاعت دے گا۔ 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اللہ کے بندوں قرآن کریم خوب پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن کریم پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں کل قیامت میں شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا اور رب العالمین سے بات کرے گا اور کہے گا یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے جو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا اور ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ 6 فضیلت ہے جو آج آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھی گئی، اس کو ہم مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں دوبارہ۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی پہلی فضیلت یہ کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا سب سے افضل آدمی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی قرآن پڑھنے میں ماہر ہے تو کل قیامت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر ماہر نہیں ہے اٹک پڑھتا ہے تو اس پر بھی ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے آدمی کو دنیا میں عزت ملتی ہے، دنیا میں عزت ملتی ہے اور آدمی امام بنتا ہے۔ پانچویں فضیلت یہ کہ قرآن پڑھنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چھٹی اور آخری فضیلت ہے کہ قرآن کل قیامت بھی ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی پڑھائیں اور اس کی تلاوت کریں۔ ہمارے اسلاف قرآن کریم کے پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اسی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس درس کو بیان کرنے کا ہی مقصد ہے کہ ہمارے سامنے رمضان بالکل قریب ہے، ہم ماہ رمضان سے پہلے ہی قرآن کریم کے پڑھنے کے عادی بن جائیں اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں اور اپنے لیے آخرت کا سامان تیار رکھیں۔ یہ قیامت کے دن جو قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو قرآن کریم کو ہم ایک تو پڑھیں، تلاوت کریں، اور دوسرا یہ کہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جو یاد ہم کر چکے ہیں اس کو ہم دہراتے رہیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ قرآن کریم کو ہم اپنے سینوں میں رکھیں، محفوظ رکھیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لوگ دنیا میں پتہ نہیں کیا سے کیا یاد کرتے ہیں، مگر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ساری فضیلت جو ہے
وہ اللہ کے کلام کو یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ ہاں، قرآن کریم کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو کتنا بڑا مقام ہے، اس واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو قبر میں قبلے کی طرف پہلے رکھو، قبر میں قبلے کی طرف پہلے رکھو، یعنی ایک ہی قبر میں کئی مردوں کو دفن کرنا ہو تو قبلے کی دیوار کی طرف جس کو قرآن یاد ہے، زیادہ یاد ہے، اس کو مقدم رکھا جائے۔ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ سن 3 ہجری میں جنگ احد کے موقع پر بتائیے قرآن کریم کتنا نازل ہوا تھا۔ سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی فضیلت حافظ قرآن کی ہے، غلط بات ہے۔ حافظ قرآن کی فضیلت صرف نہیں ہے، حافظ قرآن کی فضیلت تو ہی ہے، لیکن جو آدمی قرآن کریم کو یاد کرے، پڑھے، چاہے وہ 1 پارہ پڑھے، 2 پارہ یاد کرے، 3 پارے کا حافظ ہو، 4 پارے کا حافظ ہو، 5 پارے کا حافظ ہو، آدھے قرآن کا حافظ ہو یا پورے قرآن کا حافظ ہو، سب کے لیے فضیلت ہے، سب کے لیے درجہ ہے، سب کے لیے مقام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو جتنا زیادہ یاد کر لے، پورا قرآن یاد کر لے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، جو کم یاد کر لے اس کے لیے کم فضیلت ہے۔ تو یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اگر آدمی قرآن کریم کو یاد کرنے کا ماحول بنا لے تو بہت جلد وہ بہت ساری صورتوں کو، بڑی آیتوں کو یاد کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی لگن اور جستجو کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس میں لگا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔